یرمیہ 29واں باب۔ اب یہ اس خط کی باتیں ہیں جو یرمیہ نبی نے یروشلم سے باقی بزرگوں کو جو اسیر ہو کر گئے تھے، اور کاہنوں اور نبیوں اور ان سب لوگوں کو جن کو نبوکدنضر یروشلم سے اسیر کر کے بابل لے گیا تھا، اس کے بعد کہ یکونیہ بادشاہ اور اس کی والدہ اور خواجہ سرا اور یہودا اور یروشلم کے عمرہ اور کاریگر اور لوہار یروشلم سے چلے گئے تھے، العاصا بن صافن اور جمریہ بن خلقیہ کے ہاتھ، جن کو شاہ یہودا صدقیہ نے بابل میں شاہ بابل نبوکدنضر کے پاس بھیجا، ارسال کیا، اور اس نے کہا، رب الافواج اسرائیل کا خدا ان سب اسیروں سے جن کو میں نے یروشلم سے اسیر کروا کے بابل بھیجا ہے، یوں فرماتا ہے، تم گھر بناؤ اور ان میں بسو، اور باغ لگاؤ اور ان کا پھل کھاؤ، بیویاں کرو تاکہ تم سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں، اور اپنے بیٹوں کے لیے بیویاں لو، اور اپنی بیٹیاں شوہروں کو دو تاکہ ان سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں، اور تم وہاں پھلو پھولو اور کم نہ ہو، اور اس شہر کی خیر مناؤ جس میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا ہے، اور اس کے لیے خداوند سے دعا کرو، کیونکہ اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہوگی، کیونکہ رب الفاظ اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ وہ نبی جو تمہارے درمیان ہے اور تمہارے غیب دان تم کو گمراہ نہ کرے، اور اپنے خواب بینوں کو جو تمہارے ہی کہنے سے خواب دیکھتے ہیں نہ مانو، کیونکہ وہ میرا نام لے کر تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں، میں نے ان کو نہیں بھیجا، خداوند فرماتا ہے۔ کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جب بابل میں 70 برس گزر چکیں گے تو میں تم کو یاد فرماؤں گا، اور تم کو اس مکان میں واپس لانے سے اپنے نیک قول کو پورا کروں گا، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے، اور میں تمہاری سنوں گا، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے، جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے، اور میں تم کو مل جاؤں گا، خداوند فرماتا ہے، اور میں تمہاری اسیری کو موقوف کراؤں گا، اور تم کو ان سب قوموں سے اور سب جگہوں سے جن میں نے تم کو ہانک دیا ہے جمع کراؤں گا، خداوند فرماتا ہے، اور میں تم کو اس جگہ میں جہاں سے میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا واپس لاؤں گا، کیونکہ تم نے کہا کہ خداوند نے بابل میں ہمارے لیے نبی برپا کیے، اس لیے خداوند اس بادشاہ کی بابت جو داؤد کے تخت پر بیٹھا ہے، اور اس سب لوگوں کی بابت جو اس شہر میں بستے ہیں، یعنی تمہارے بھائیوں کی بابت جو تمہارے ساتھ اسیر ہو کر نہیں گئے، یوں فرماتا ہے، رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھو، میں ان پر تلوار اور کال اور وبا بھیجوں گا، اور ان کو خراب انجیروں کی مانند بناؤں گا جو ایسے خراب ہیں کہ کھانے کے قابل نہیں، اور میں تلوار اور کال اور وبا سے ان کا پیچھا کروں گا، اور میں ان کو زمین کی سب سلطنتوں کے حوالہ کروں گا کہ دھکے کھاتے پھریں اور ستائے جائیں، اور سب قوموں کے درمیان جن میں نے ان کو ہانک دیا ہے لعنت اور حیرت اور سسکار اور ملامت کا باعث ہوں، اس لیے کہ انہوں نے میری باتیں نہیں سنی، خداوند فرماتا ہے، جب میں نے اپنے خدمت گزار نبیوں کو ان کے پاس بھیجا، ہاں میں نے ان کو بروقت بھیجا، پر تم نے نہ سنا، خداوند فرماتا ہے، پس تم اے اسیری کے سب لوگوں جن کو میں نے یروشلم سے بابل کو بھیجا ہے، خداوند کا کلام سنو، رب الافواج اسرائیل کا خدا اخیاب بن کولایا کی بابت اور صدقیہ بن ماسیہ کی بابت جو میرا نام لے کر تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں، یوں فرماتا ہے کہ دیکھو، میں ان کو شاہ بابل نبوکدنضر کے حوالہ کروں گا، اور وہ ان کو تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کرے گا، اور یہودا کے سب اسیر جو بابل میں ہیں ان کی لعنتی مثل بنا کر کہا کریں گے کہ خداوند تجھے صدقیہ اور اخیاب کی مانند کرے، جن کو شاہ بابل نے آگ پر کباب کیا، کیونکہ انہوں نے اسرائیل میں حماقت کی اور اپنے پڑوسیوں کی بیویوں سے زناکاری کی، اور میرا نام لے کر جھوٹی باتیں کہیں جن کا میں نے ان کو حکم نہیں دیا تھا، خداوند فرماتا ہے، میں جانتا ہوں اور گواہ ہوں۔ اور نخلامی سمایہ نے کہا کہ خداوند رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے یروشلم کے سب لوگوں کو اور صفنیہ بن ماسیہ کاہن اور سب کاہنوں کو اپنے نام سے یوں خط لکھ بھیجے کہ خداوند نے یہوید کاہن کی جگہ تجھ کو کاہن مقرر کیا کہ تو خداوند کے گھر کے ناظموں میں ہو، اور ہر ایک مجنون اور نبوت کے مدعی کو قید کرے اور کاٹ میں ڈالے۔ پس تو نے انتوتی یرمیہ کی جو کہتا ہے کہ میں تمہارا نبی ہوں گوشمالی کیوں نہیں کی، کیونکہ اس نے بابل میں یہ کہلا بھیجا ہے کہ یہ مدت دراز ہے، تم گھر بناؤ اور بسو، اور باغ لگاؤ اور ان کا پھل کھاؤ۔ اور صفنیہ کاہن نے یہ خط پڑھ کر یرمیہ نبی کو سنایا، تب خداوند کا یہ کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ اسیری کے سب لوگوں کو کہلا بھیج کہ خداوند نخلامی سمایہ کی بابت یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ سمایہ نے تم سے نبوت کی حالانکہ میں نے اسے نہیں بھیجا، اور اس نے تم کو جھوٹی امید دلائی، اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو، میں نخلامی سمایہ کو اور اس کی نسل کو سزا دوں گا،
اس کا کوئی آدمی نہ ہوگا جو ان لوگوں کے درمیان بسے، اور وہ اس نیکی کو جو میں اپنے لوگوں سے کروں گا ہرگز نہ دیکھے گا۔ خداوند فرماتا ہے، کیونکہ اس نے خداوند کے خلاف فتنہ انگیز باتیں کہی ہیں۔ آمین۔